السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رموز اوقاف قرآن مجید سیکھیں گے۔ ہر زبان والے جب اپنی گفتگو کرتے ہیں تو کہیں زیادہ ٹھہرتے ہیں، کہیں بالکل نہیں ٹھہرتے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری علامات قرآن میں ملیں گی آپ کو۔ کہیں لا لکھا ہوگا، کہیں طا لکھا ہوگا، کہیں جیم لکھا ہوگا، کہیں قاف لکھا ہوگا۔ تو ان علامات کا کیا مطلب ہے اور ان علامات میں سے کس علامت پر ٹھہرنا ہے اور کس علامت پر ٹھہرنا لازم ہے، کس علامت پر ٹھہرنا جائز ہے اور کس علامت پر ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا برابر ہے، انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، اور یہ ساری علامات ایک دفعہ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کہ کن علامات پہ ہمیں رکنا ہے، کن علامات پہ ہمیں نہیں رکنا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ گول دائرہ جو ہوتا ہے یہ علامت آیت کی ہے۔ یہ گول دائرہ یہ علامت آیت کی ہے۔ اس طرح ہوگا گول، اس پر ٹھہرنا چاہیے ہمیں، یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے، ہم ٹھہر سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، بلکہ لازمی ہے ٹھہرنا۔ یہاں پر نہیں رکیں گے تو مطلب بگڑ جائے گا۔ جیسے کہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، تو اگر اٹھو مت ہم یہاں پر اسٹاپ کریں، وقف کریں تو مطلب غلط بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میم جہاں لکھا ہوگا تو وہاں پر ٹھہرنا لازمی ہوتا ہے، وہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہی پڑے گا ورنہ معنی بگڑ جائے گی۔ یہ آیت کے اوپر بھی آ سکتا ہے میم، اور کبھی آیت کے علاوہ بھی آتا ہے۔ تو جہاں بھی آئے گا ہم وہاں رکیں گے، اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے۔ وقف لازم کا جو لفظ ہے اس میں صرف لازم کے میم کو لیا گیا ہے اور یہی نشانی کے طور پر لگا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں ہم ٹھہر سکتے ہیں۔ جیم کا مطلب وقف جائز، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ طا پہ ٹھہرنا چاہیے، یہاں جائز ہے، جیم پہ جائز ہے، ٹھہر سکتے ہیں، بہتر ہے۔ زا یہ علامت وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد علامت وقف مرخص کی ہے، یعنی علامت ہے اجازت کی کہ یہاں ہم رک سکتے ہیں، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صلح جہاں لکھا ہوگا یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ صاد لام یا لکھا ہوگا صلح، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قاف جہاں لکھا ہوگا یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جب قاف آ جائے تو ہم وہاں نہ ٹھہریں، نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جبکہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صل صاد اور لام یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ قف یہ لفظ قف ہے، رک جاؤ، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ قف کا مطلب رک جاؤ، یہاں پر اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ سین یا سکتہ یہاں تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے، سین یا سکتہ لکھا ہو تو وہاں تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے، مگر سانس نہ ٹوٹے، یعنی یہاں پر ہم جو رکیں گے وہ سانس کو نہیں توڑیں گے، سانس جاری رہے گا، اور مگر اسٹاپ کریں گے، رک جائیں گے 2-3 سیکنڈ کے لیے۔ وقفہ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، یعنی وہاں سکتہ میں 2-3 سیکنڈ، یہاں ہم 5 سیکنڈ تک ہم رک جائیں گے، سانس نہیں توڑیں گے۔ تو یہ بھی کئی جگہ پہ آ جاتا ہے وقفہ۔ اور لا لام الف زبر لا،
یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے. جہاں لا لکھا ہو وہاں بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے. لا کا مطلب نہیں، عربی کا لفظ نہیں، یعنی یہاں نہیں رکو. تو یہاں ہرگز ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے. تو یہ نہ ٹھہرنا، لام پہ نہ ٹھہرنا. اور خلاصہ آج کی کلاس کا یہ نکلا کہ لا پہ ہم بالکل نہیں ٹھہر سکتے، یہاں ٹھہرنا منع ہے. اور اس کے علاوہ جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں، سکتہ پہ تھوڑا سا ٹھہریں گے، وقفہ پہ زیادہ ٹھہریں گے سکتہ کے بنسبت. اور اس کے علاوہ جو نشانی ہے میم پہ تو وقف لازمی ہے، یہاں رکنا ہی رکنا ہے. یہاں ہم لازمی رکیں گے، اسٹاپ کریں گے. اور زا اور صلے یہاں پر ہم رکیں یا نہ رکیں، بہتر اور نہ بہتر کی بات ہے. لازمی رکنا میم پہ اور لا پہ بالکل نہیں رکنا. یہ آج کی کلاس کا خلاصہ ہے.